اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللہم اے اللہ رحمتک تیری رحمت کی نرجو ہم امید رکھتے ہیں فلا تکلنا پس نہ حوالے کرنا ہم کو الی انفسنا طرف ہمارے نفسوں کے طرفت عین آنکھ جھپکنے کی دیر بھی وَأَصْلِحْ لَنَا اور اصلاح کر دے ہمارے لیے درست کر دے ہمارے لیے شأننا ہمارے حال کو کلہ سارے کے سارے لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں. بہت ہی اہم دعا ہے. پہلی چیز کہ اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے بڑے عمل کیوں نہ کرتا ہو. پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. جتنے اس کے ہم پر احسان ہیں اس کے بدلے میں ہم جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کرنے کے قابل ہی نہیں. پھر اگر ہم کوئی اچھا کام کر بھی لیتے ہیں تو وہ بھی اسی کی دی ہوئی توفیق سے. ہم میں یہ قابلیت نہیں کہ خود نیک بن جائیں. اور پھر جتنے بھی انسان کی نیکیاں ہیں قیامت کے دن جب وہ سامنے لائی جائیں گی تو ایک ادنا سی نعمت کو کہا جائے گا کہ ان میں سے اپنا حق وصول کر لو، تو وہ ساری نیکیوں کو اٹھا لے گی اور باقی انسان کے پاس اس کے برے اعمال اور وہ خود ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ مگر یہ کہ اللہ مجھے بھی اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے. تو اللہم رحمتک نرجو، ہم میں سے ہر ایک کو رحمت کی ضرورت ہے. جیسے بات ہے نا یدخل فی رحمتہ من یشاء، جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اور اسی طرح الا من رحم ربک، سورۃ ہود کے اختتامیے میں آپ نے پڑھا کہ وہی لوگ اختلاف سے فساد سے بچیں گے. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، جس پر تیرا رب رحم کرے اسی کو سیدھا رستہ مل سکتا ہے. اور وہی اپنے نفس کے شر، لوگوں کے شر، شیطان کے شر سے بچ کر اللہ کے راستے پر استقامت اختیار کر سکتا ہے. تو اسی لیے ہم سب کو پورے احساس کے ساتھ یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہم رحمتک نرجو، اور پھر ساتھ ہی فلا تکلنا، تو ہم کو حوالے نہ کرنا، سپرد نہ کرنا. یہ وہی تکلنا کا روٹ ہے جو توکل میں اور وکیل میں آتا ہے. ہمیں حوالے نہ کرنا کس کے؟ الی انفسنا، ہمارے نفسوں کے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بدترین معبود جس کی دنیا میں پیروی کی جاتی ہے وہ خود انسان کا اپنا نفس ہے. بڑے بڑے لوگ، نیک، قابل، عبادت گزار، بسا اوقات اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسے غلط کاموں میں پڑ گئے کہ اپنا کیا کرایا سب کچھ ضائع کر دیا.
فلا تکلنا الی انفسنا، اللہ تو ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا، طرفت عین، ایک آنکھ کے جھپکنے کی دیر بھی، کیونکہ ایک آنکھ کے جھپکنے کی دیر بھی اگر ہم نے اپنی مرضی کر لی تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کی مرضی کے خلاف. کیونکہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، جو وہ چاہتا ہے وہ کریں اور اس کی مرضی کے خلاف نہ جائیں. تو اگر ہم اپنے نفس کی پیروی کریں گے تو آپ 13ویں پارے کی پہلی آیت میں پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا قول، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، کیونکہ نفس تو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے، کثرت سے اکساتا ہے. امارتن، بہت زیادہ حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی کا. آپ دیکھیں کہ آپ اپنی ایک نیکی کی روٹین دنوں میں بناتے ہیں اور بگڑتے لمحے لگتے ہیں. تھوڑی دیر ڈھیلا چھوڑیں اپنے آپ کو، پلٹنے کو دل نہیں چاہتا. تو یا اللہ، لمحے بھر کے لیے بھی ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا، کیونکہ ہم تو اپنے خود ہی دشمن ہیں. وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ، اور ہمارا سارا حال درست کر دے. ہمارے سارے حالات اور ہمارا سارا حال، یعنی ہماری ذات، ہمارے اعمال، ہر چیز کی اصلاح کر دے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اسی لیے آخر میں لا الہ الا انت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ کوئی اس قابل ہے کہ اس کی طرف جھکا جائے. یہ جو بات ہے نا، اصلح لنا شأننا کلہ، اس کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ نیکی کرنے کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اگر حالات سازگار نہ ہوں، اندرونی یا بیرونی، تو بہت سی نیک تمناؤں اور خواہشات کے باوجود انسان اچھے کاموں سے محروم رہ جاتا ہے. ہم سب کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ایسی ایسی مشکلیں آ جاتی ہیں جو انسان کے بس سے باہر ہوتی. پوری نیت، ارادے، بھاگ دوڑ، کوشش، محنت کے باوجود بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان چاہنے کے باوجود وہ کام نہیں کر سکتا جو وہ کرنا چاہتا ہے. اگرچہ اس کو نیت کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن نیت کا ثواب تو نیت کا ہے، کرنے کا ثواب پھر کرنے کا ہے، اس کا درجہ بلند ہے. نیت کا اپنا اجر ہے، لیکن کر گزرنے کا درجہ پھر اور بڑا ہے. تو اس لیے یہ دعا بہت کثرت سے مانگا کریں. اول تو ساری دعائیں روز مانگا کریں، اور اس میں جب یہ بات آئے کہ اصلح لنا شأننا کلہ، تو بہت توجہ کی ضرورت ہے. کیوں؟ کہ کہیں کوئی ایسی مشکل نہ آ جائے کہ میرے کسی نیک کام میں رکاوٹ آ جائے، یا کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھوں کہ جس کی وجہ سے نیکی سے محروم رہ جاؤں. تو ہمارے حالات میں بیلنس اور ہمارے حالات کی اصلاح، یہ بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں مل کر ایک کام کرنے کا سبب بنتی ہیں، اور وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، انسان کی اپنی قابلیت سے نہیں. اب اس شعور کے ساتھ ہم دعا مانگیں گے. اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفت عین وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت